استقبال کیسے کرنا ہے کہ ان کے گھر پہنچنے سے پہلے ملاقات کی کوشش کی جائے. گھر پہنچ کر بھی اچھی بات ہے، لیکن اس لیے بتایا کہ گھر میں پہنچنے سے پہلے چونکہ وہاں کی جو خیریں، رحمتیں، برکتیں، جو نور لے کر آیا ہے، تاکہ اس نور کا، رحمتوں کا، خیروں کا، برکتوں کا حصہ آپ کو مل جائے. اور وہ اپنے گھر میں پہنچنے سے پہلے چونکہ وہ گھر میں پہنچے گا تو اپنے بیوی بچوں اور اپنے کاروبار میں اور بسا اوقات کسی گناہ کے میں ارتکاب ہو جائے گا، تو اس سے پہلے اس لیے ملنے کی اور ملاقات کی تاکید ہے. کیا کرنا ہے مل کر؟ ایک تو بتایا کہ آپ نے سلام کرنا ہے، سلام تو کرتے ہی ہیں. دوسرا فرمایا کہ آپ نے مصافحہ یا معانقہ کرنا ہے. یہ تیسرا ارشاد فرمایا کہ ان سے اپنے لیے بخشش کی دعا کرانی ہے. بخشش کی دعا کرانے کے لیے اس لیے کہا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہم اغفر للحاج، اے اللہ حج کرنے والے کی بخشش فرما، اور ولیمن استغفر لہ الحاج، اور حاجی جس کے لیے بخشش تجھ سے مانگے اس کی بھی بخشش فرما. تو پتہ یہ چلا کہ حاجی جس کے لیے بخشش مانگے گا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کی بھی بخشش کر دے جس کے لیے حاجی بخشش کی آپ سے دعا کرے. تو اس لیے کہا کہ حجاج سے، جو لوگ حج کر کے واپس آئے ہیں، ان سے تم دعاؤں کی بھی درخواست کرو اور اپنے لیے بخشش اور مغفرت کی بھی دعاؤں کی درخواست کرو. لیکن یہ سارا عمل پہلے اس سے کہ وہ اپنے گھر پہنچے. تاہم اس کے علاوہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اثر نقل فرمایا کہ حاجی کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ذی الحجہ کا پورا مہینہ، محرم کا پورا مہینہ، سفر کا پورا مہینہ، اور ربیع الاول کے 20 دن تک اس کی دعائیں مسلسل قبول ہوتی رہتی ہیں. تو اس زمانے میں بھی دعاؤں کی درخواست کی جا سکتی ہے جو لوگ سفر حج سے واپس آئے. آپ جتنا حسن ظن رکھ کر ان کی برائیوں سے نظر انداز کریں گے اور آپ یہ سوچیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ حاجی کی بھی بخشش فرما اور حاجی جس کے لیے دعا کرے اس کی بھی بخشش فرما، تو اس لیے میں اس سے دعاؤں کی درخواست کرتا ہوں. اس نظریے سے، اس جذبے سے جب آپ کہیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اس کا جو بھی عمل ہے آپ کی حسن عقیدت اور اس نیک نیتی کی بنیاد پر حاجی کی رحمتوں اور برکتوں سے اللہ آپ کو بھی مالا مال کرے گا. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے. اس موقع پر اگر سنت کی نیت کرتے ہوئے اور جو طریقہ میں نے عرض کیا ہے، بتایا ہے، اس طرح سے آپ استقبال کریں گے تو یہ باعث اجر ہے اور باعث ثواب ہے. اسی طرح سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اثر یہ بھی نقل فرمایا ہے کہ جو حج کر کے آئے تو اس شخص کی پیشانی پر دونوں آنکھوں کے بیچ میں بوسہ دیا جائے. تو یہ بھی گویا کہ اس کا استقبال ہے اور اس کا اعزاز اور اس کا اکرام ہے. اور جب آپ اس کا اعزاز اور اس کا اکرام کریں گے، اس لیے کہ اس کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ یوم ولدتہ امہ، وہ ایسے واپس لوٹا ہے جیسا کہ وہ آج ہی پیدا ہوا ہے. اس طرح سے گناہوں سے بخشایا وہ واپس آیا ہے. آپ یہ حسن ظن رکھ کر، اچھا گمان رکھ کر یہ اس سے استقبال کریں اور اس طرح سے مصافحہ، معانقہ اور اسی طرح سے ماتھے کا بوسہ لیں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو رحمتوں سے نوازے گا. اس لیے کہ 2 مقدس شہروں کی وہ زیارت کر کے آیا ہے اور وہاں اللہ کی قدرت کی بے پناہ
پناہ اس نے نشانیاں دیکھی ہیں، اپنی کھلی آنکھوں سے اس نے نشانیاں دیکھی ہیں۔ مکہ مکرمہ وہ شہر ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے آباد فرمایا تھا، اور جس کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی تھی کہ اے اللہ یہاں کے رہنے والوں کو رزق کی فراوانی عطا فرما۔ چنانچہ وہاں ہر آدمی جانے والا دیکھتا ہے رزق کی فراوانی، اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس مکہ مکرمہ میں، اس وادی حرم کے اندر اللہ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں انسان دیکھتا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ اتنا کثیر مجمع آیا ہوا، اور سب کے سب کی ضروریات، کھانے کی بھی، پینے کی بھی، بیت الخلاء کی بھی، وضو کی بھی، تمام کی سب حاجات پوری ہو رہی ہیں۔ ایک ہی وقت ہے سب کی رمی کرنے کا، سب کی رمی بھی ہو رہی ہے، سب کی قربانیاں بھی ہو رہی ہیں، اور سب کے تمام مناسک بھی ادا ہو رہے ہیں۔ بوڑھے سے بوڑھا آدمی، کمزور سے کمزور، ضعیف سے ضعیف آدمی، اس کے بھی تمام اعمال ادا ہو جاتے ہیں۔ اس سے بھی پوچھو حج کیسا ہوا؟ اللہ کا شکر ہے بڑا آسانی سے ادا ہو گیا، بڑا آسانی سے ادا ہو گیا۔ تو معنی یہ ہے کہ اتنا کثیر مجمع، پھر پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں، مختلف مزاجوں کے، مختلف رنگوں کے، مختلف نسلوں اور قوموں کے، اور مختلف ملکوں کے، اور ان سب کا آپس میں جوڑ، آپس میں اتحاد، آپس میں اتفاق، کہیں لڑائی نہیں دیکھی۔ اتنے زمانے میں اتنا مجمع، کہیں کوئی لڑائی نہیں، کہیں کوئی ہنگامہ نہیں، کہیں کوئی شور نہیں، شرابہ نہیں، گالی نہیں، گلوج نہیں، کسی کو غصہ نہیں، کسی سے اگر کوئی کوتاہی ہو بھی جاتی ہے تو معاف کرنا، بھائی اللہ کے لیے معاف کر دینا، اللہ کے لیے معاف کر دینا۔ امیر، غریب، بادشاہ، فقیر، سب کے سب، کالے، گورے، سرخ، سفید، سب ایک ہی لباس میں ملبوس، بس اللہ کی چاہت میں، اللہ تبارک تعالیٰ کو تلاش کرنے میں اور اللہ کی رضا کو ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ منظر اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی مکہ مکرمہ میں دیکھنے میں آتی ہے۔ حج کے ایام میں سب کی ضروریات کا پورا ہونا، اتنے بڑے مجمع کی، اور وہ پہاڑیوں کے بیچ میں، پہاڑیوں کے دامن میں یہ جگہ، اور بیت اللہ جہاں پر سب وہاں نماز بھی پڑھ رہے ہیں، سب کی ضروریات بھی پوری ہو رہی۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانیاں، اور ابراہیم علیہ السلام کی اس شہر کو دعا ہے، تو یقیناً اس شہر سے آنے والا آدمی رحمتیں اور برکتیں لے کر لوٹتا ہے، اور اس نے اپنی آنکھوں سے بارہا بیت اللہ کو دیکھا ہے، اللہ کی قدرت کے مشاہدے اس نے دیکھے ہیں۔ اسی طرح سے دوسرا شہر مدینہ منورہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شہر ہے، جس کو مدینۃ الرسول کہا جاتا تھا۔ یہ شہر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ہجرت سے پہلے یثرب کہلاتا تھا۔ وہاں کا موسم، وہاں کی آب و ہوا خوشگوار اور اچھی نہیں تھی، آدمی وہاں بیمار ہو جاتے تھے، اور بیماریوں کا گھڑ تھا، سمجھ لیجئے ایسا موسم تھا کہ پیٹ خراب رہتا تھا، اور فضا جو ہے وہ اچھی نہیں تھی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ہجرت فرمائی، تو اب اس شہر کا نام ہو گیا مدینۃ الرسول۔ مدینہ کہتے ہیں شہر کو، مدینۃ الرسول رسول کا شہر۔ پھر آہستہ آہستہ الرسول کا لفظ ہٹ گیا اور مدینہ ہی اس کا نام بن گیا، اس کا علم بن گیا۔ اب جب دنیا میں کہا جاتا ہے کہ میں مدینہ جا رہا ہوں، تو مدینہ سے مراد مدینہ منورہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مبارک ہی مراد ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لے گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں جا کر یہ دعا فرمائی کہ اللہ اس مدینہ کے اندر اے اللہ ایسی برکت فرما جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں سے مکہ میں برکتیں فرمائی ہیں، اے اللہ یہاں رزق کی فراوانی فرما جیسے تو نے مکہ میں فرمائی ہے، یہاں رحمتیں نازل فرما جیسے تو نے مکہ میں فرمائی ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے نتیجے
میں یہ شہر بھی بابرکت بن گیا اور لوگوں کا کے ہجوم کا مرکز بن گیا اور لوگوں کی آمد و رفت کا یہ بھی مرکز بن گیا۔ اور پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا اللہ یہاں کی بیماریوں کو یہاں سے منتقل فرما، ہٹا دے، مدینہ شہر سے بیماریوں کو ختم کر دے۔ آپ علیہ السلام کی اس دعا کی برکت سے مدینہ منورہ کی آب و ہوا اچھی ہو گئی اور فضا اچھی ہو گئی اور صحت افزا مقام ہو گیا اور اب لوگوں کو وہاں راحت ہونے لگی۔ پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ہو سکے تو مدینہ میں آ کے مرے، مدینہ میں آ کے مرے، اس کی موت مدینہ میں آئے تو میں قیامت کے دن اس شخص کی سفارش کروں گا۔ تو اس طرح سے کتنے علماء اکابر ایسے گزرے ہیں جنہوں نے زندگی کے آخری ایام ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں گزارے اور وہاں ہی ان کی موتیں ہوئی۔ کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو مدینہ میں مرے گا میں اس کی بخشش کی اور اللہ پاک سے اس کے لیے سفارش کروں گا۔ تو علماء فرماتے تھے کہ اپنا عمل پتہ نہیں ہوگا صحیح یا نہیں ہوگا تو کم از کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش تو نصیب ہو جائے گی مدینہ کے اندر موت آنے کی وجہ سے۔ اسی طرح سے آپ نے ارشاد فرمایا جو مدینہ منورہ کی سختیوں پر، تکلیفوں پر صبر کر لے گا، مدینہ منورہ کی سختیوں پر، تکلیفوں پر جو صبر کر لے گا میں اس کے لیے بھی سفارش کروں گا۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ مدینہ منورہ میں کسی بھی قسم کی تکلیف آ جائے، سختی آ جائے، اس کا گلہ شکوہ آدمی کو نہیں کرنا چاہیے، آدمی برداشت کر لے، اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا کریں گے؟ سفارش کریں گے۔ اسی طرح سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے مرنے کے بعد میرے روزے کی زیارت کی اس نے ایسا ہی کیا جیسے میری زندگی میں اس نے مجھے دیکھا۔ روزے کی زیارت کر کے ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے میری زندگی میں مجھے دیکھا۔ کیا مانا؟ روزے کی زیارت کر کے آدمی صحابی تو نہیں بنتا لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کے پاس بیٹھنے سے جو رحمتیں اور برکتیں حاصل ہوتی تھیں وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے پر کھڑے ہو کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سلام پیش کرنے سے، آپ کی خدمت میں آپ کے روزے کے پاس تھوڑی دیر بیٹھنے سے بھی وہ رحمتیں اور برکتیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں۔ اور اس پر قرآن مقدس کی ایک آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، رسول اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ رسول کی اطاعت کی جائے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا، اگر یہ لوگ گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی مخالفت کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں اور اس کے بعد ثم جاؤک، اے نبی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ سے بخشش مانگیں اور رسول بھی ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگے تو اللہ پاک ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک شخص، ایک بدو اعرابی قبر پر آیا اور قبر پر آ کر اس نے یہی آیت پیش کی اور یہی آیت پڑھی کہ اللہ تو نے فرمایا کہ اگر اپنی جانوں پر کوئی ظلم کر کے نبی کے پاس حاضر ہوگا اور اللہ سے وہ استغفار کرے اور نبی بھی اس کے لیے استغفار کرے تو اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو اے اللہ میں نبی کے پاس حاضر ہو گیا اور میں نبی سے دعاؤں کی درخواست کر رہا ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ آپ میرے لیے اللہ پاک سے گناہوں کی معافی کی دعا فرمائیں، بخشش کی دعا فرمائیں۔ تو اس نے یہ کہا اور روزہ مبارک سے آواز آئی اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو یہ بڑے پیارے شہر ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارکہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد
ریاض الجنہ، یہ جگہ بہت عظیم الشان جگہ. جو آدمی ان مقامات کو دیکھ کر آتا ہے اور ان جگہوں کو دیکھ کر آتا ہے، اس کی ایمانی کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے، اس کا ایمان بڑھتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس مسجد نبوی میں اس کے پاس بیٹھ کر بہت لطف آتا ہے. جب میں نے حج کے دوران یہ سب ساتھیوں سے مذاکرہ کیا کہ مدینہ منورہ کے یہ آداب ہیں بھائی، وہاں روزے پر آواز اونچی نہیں کرنی، وہاں آپ نے اس طرح سے جانا ہے جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود ہوں آپ کے سامنے، اور آپ کس ادب سے جائیں گے اس طرح سے آپ نے اس جگہ پر جانا ہے. تو جب یہ باتیں بتائیں تو ساتھی الحمدللہ ان دوستوں کو بہت بہت روزہ مبارکہ میں جا کر بڑا فائدہ ہوا. ایسا نہیں ہے کہ بس آدمی بس گھوم کے وہاں سے آ جائے اور جناب جالیوں کے سامنے سے گزر کے آ جائے اور ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا اور جناب اپنی تصویر بنا رہا اور مجمع کی مووی بنا رہا. ارے میرے پیارو، آن لائن کال میں لائی ہوئی نہیں بھائی، نہیں. تو میں نے تو بڑی سختی سے الحمدللہ ساتھیوں سے کہا، اور اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے باتوں کو سنا. جو لوگ سیکھ کر جاتے ہیں، علماء کی رہبری اور رہنمائی میں جاتے ہیں، یقیناً ان کو ان جگہوں سے کما حقہ فائدہ ہوتا ہے، ان کو فائدہ ہوتا ہے، بے پناہ فائدہ ہوتا ہے، اور وہ ایمانی کیفیات کو لے کر لوٹتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے روضہ مبارکہ سے و مسجد سے بے پناہ برکتیں اور رحمتیں لے کر لوٹتے ہیں، اور ایمان کی تازگی اور ایمانی کیفیات ان کو نصیب ہوتی ہیں. تو اس لیے مدینہ منورہ کا شہر مبارک پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکتوں سے اللہ پاک نے اس شہر کو بھی بہت نوازا، بہت برکتوں سے نوازا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ان دعاؤں کے نتیجے میں پھر مدینہ منورہ میں بھی آبادی بڑھتی چلی گئی. اور پھر آپ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جس آدمی کے پاس حج کرنے کی وسعت اور گنجائش ہو اور وہ حج کے لیے آیا اور اس کے بعد میرے روزے پر نہیں آیا تو اس نے میرے ساتھ زیادتی کی. اس لیے ہر حاجی وہاں جانا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے، اور سعادت سمجھنا چاہیے، اور ہم سب کو دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہم سب کو بار بار وہاں کی سعادتیں عطا فرمائے، زیارتیں نصیب فرمائے. اور جو لوگ حج کر کے واپس تشریف لائے ہیں ان سے آپ لوگ اپنے لیے بخشش کی، مغفرت کی دعائیں کروائیں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جتنی نیک نیتی سے آپ دعائیں کرائیں گے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. اللہ مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.